صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउ नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल-मुशफ़िक़ु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार शफ़क़त फरमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स महज रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए
کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں جس پر اس کا ہاتھ پھرتا ہے نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرتا ہے بے شک میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی مانند ایک ساتھ ہوں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی جوان شخص کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایک ایسا شخص مقرر کرے گا جو بڑھاپے کے وقت اس کی تعظیم کرے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تصوف کی دنیا میں جب بر صغیر میں تصوف کی بات ہوتی ہے تو ان کے نام کو اور ان کے کام کو کسی سطح پر فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور پھر تصوف میں اور پھر موسیقی میں اور پھر سماع میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، جو ان کی خدمات ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے اس وقت عالم کفر میں اور اس دیار میں دین اسلام کا پیغام اس طرح محبت کے انداز میں پھیلایا ہے کہ جو کلام انہوں نے لکھا وہ لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔ وہ الفاظ نہیں اپنے منہ سے نکالتے تھے، لگتا تھا کہ شہد کے قطرے کانوں کے راستے لوگوں کے قلوب پہ جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، محبت، عشق، مستی اور عرفان کا دبستان، اور ایسے کہ جن کی محفل میں بیٹھ کے نہ صرف دل بدلتے تھے، دماغ بدلتے تھے، اذہان بدلتے تھے، دلوں کی دنیا بدلتی تھی، نگاہوں کے زاویے بدلتے تھے، سوچ بدلتی تھی، فکر کی بلندیاں آتی تھی، اور ایمان کو ایک استحکام ملتا تھا اور عشق کو جلا ملتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ امیر سخن، امیر دولت عرفان، امیر بزم صاحب دلاں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں نام آئے گا، آپ کا ذکر پاک آئے گا، سیدنا امیر خسرو کے بغیر وہ نام مکمل رہے گا۔ سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے محبوب مرید اور اپنے شیخ کے عاشق صادق سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں سیدنا نظام الدین محبوب الہی نے ارشاد فرمایا، میں جس وقت بہشت میں جاؤں گا امیر خسرو تمہیں میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ تھی ان کی محبت۔ اور کیا فرماتے ہیں امیر خسرو، زِ نسیم جاں فضایت دل مردہ زندہ گردد، ز قدام باغ اے گل کہ چنی خوشست بویت، تیری جاں بخشی خوشبو سے دل مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اے پھول تو کس باغ سے تعلق رکھتا ہے کہ تیری خوشبو اتنی عمدہ ہے۔ یہ اپنے شیخ کے بارے میں فرمایا۔ اور امیر خسرو اس ہماری جو روایت ہے، حسین روایت، ان کے امین ہیں۔ جناب سنائی رحمۃ اللہ علیہ، عطار، حافظ کی روایت، خاقانی، انوری، ان سب کی روایت کے یہ امین 32 برس کی عمر میں دوسرا دیوان بھی ان کا سامنے آ گیا تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں اس درجہ کمال شاعری کی تھی کہ لوگ حیران ہوتے تھے ان کے لیے۔ اور شیخ سے جو عقیدت اور محبت کے ان کے واقعات ہیں وہ آدمی پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ بادشاہ وقت جو تھے، چشتی خانقاہ کی ایک خاص خوبی رہی کہ یہ کبھی بادشاہوں کے درباروں میں چشتی بزرگ نہیں گئے اور ہمیشہ بادشاہوں کے درباروں سے دور رہے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ خوش نصیب بادشاہ ہے جو کسی فقیر کے دروازے پہ جائے، اور وہ فقیر جو ہے وہ بے نصیب ہے جو چل کر بادشاہوں کے دربار پہ جبہ سائی کرے۔ بادشاہ وقت نے کہا امیر خسرو سے، چونکہ یہ ان کا ایک تعلق تھا شاہی دربار سے، تو انہوں نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، خواجہ نظام پاک ملاقات نہیں کرتے، اس لیے میں بغیر بتائے ہوئے وہاں حاضر ہو جاؤں گا، امیر خسرو کسی کو بتانا نہ۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے جناب۔ سیدھے آئے اپنے شیخ کی خدمت میں، کہا حضرت کل بادشاہ وقت یا آپ کی خدمت میں قدم بوسی کے لیے آ رہا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام پاک فوراً وہاں سے اسی دن نکلے اور وہ اجودن پاک پتن شریف اپنے شیخ مکرم حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے چل پڑے۔ دوسرے روز جب بادشاہ وہاں پہ آیا تو اسے آگے دیکھا حضرت تو ہے ہی نہیں، لوگوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے اجودن۔ تو بادشاہ کو شک گزرا، اس نے کہا امیر خسرو ہو نہ ہو یہ تم نے اس راز کو فاش کیا ہے تو تمہیں پتہ ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ امیر خسرو نے عرض کیا بادشاہ وقت آپ کی حکم عدولی کی سزا میں سمجھتا ہوں زیادہ زیادہ یہ ہے کہ جان جا سکتی ہے، لیکن شیخ سے کوئی بات چھپانے سے ایمان جا سکتا ہے۔
مجھے شیخ اور اپنا ایمان زیادہ پیارا ہے. یہ تھے امیر خسرو. ان کے کیسے کیسے واقعات سے شیخ کی ادب، احترام اور اس کو یہ کتنا درجہ ان کی چوکھٹ کو دیتے تھے. ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا زہد، اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یہ جو تھے فنا فی الرسول کی منزلیں جو تھے وہ طے کر رہے تھے. آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو اسکالر حضرات ہیں، آپ اللہ کے کرم سے ان سب سے واقف ہیں. میرے ساتھ دائیں طرف نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود، ان کے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمرعلی صاحب تشریف فرما ہیں. میرے بائیں طرف عظیم روحانی شخصیت پاکستان کی، اور ان کی مہربانی ہے، ان کی طبیعت جو تھی وہ علیل تھی، اس کے باوجود یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. پیر انوار حسین جلو آنوی، آپ شاعر ہیں، اردو کے، فارسی کے، پنجابی کے اور ادیب ہیں، باکمال شاعر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مشہور روحانی شخصیت اور کالم نگار ہیں آپ پیر قمر الشکور احمد. شروع کرتا ہوں پروفیسر ناصر آپ سے. آج ینگسٹر کا جو ہے دور آ رہا ہے، کہتے ہیں جی ینگ لوگوں کو موقع نہیں ملتا. ہم سب سے پہلے آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ سب سے عمر میں چھوٹے ہیں ماشاءاللہ. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف. حضور امیر خسرو لقب تھا آپ کا، اصل نام یمین الدین تھا، اور امیر خسرو بھی لقب، دونوں کا معنی، امیر کا معنی بادشاہ ہے، خسرو کا معنی بھی بادشاہ ہے. واہ. یہ کلام کے بادشاہ تھے، اپنے وقت میں اپنے فن کے بادشاہ تھے، اور آپ کو اللہ پاک نے جو عروج اور کمال دیا تو اسی وجہ سے پھر آپ کو امیر خسرو کہہ دیا. اصل نام ان کا یمین الدین تھا. 1253 ہجری میں پٹیالی میں پیدا ہوئے، اور وصال آپ کا 1325 میں. اس طرح کل 72 سال عمر مبارک تھی آپ کی. سبحان اللہ. آپ کے والد گرامی سیف الدین محمود شمسی بلخی یہ ترک سے تھے، اور جب منگولوں نے ترک پر حملہ کیا تو ظالم لوگ تھے، بہت انہوں نے نقصان کیا، زیادتی کرتے تھے، اور پھر دیکھا نہیں انہوں نے سروں کے مینار بنائے. کوئی اصول نہیں تھا، کوئی قاعدہ نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا. اس زمانے میں یہ سیف الدین محمود شمسی بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے شہر چھوڑا اور ایک قافلہ آ رہا تھا ہندوستان، اس کے ساتھ ہو لیے اور یہاں ہندوستان پہنچائے ترک سے. یہاں پر آ کے آپ نے بادشاہ کے پاس ملازمت اختیار کی. منسٹری آف ڈیفنس کا جو ہیڈ تھا اس کو پسند آ گئے، محبت کرتا تھا آپ سے. انہوں نے اپنی بیٹی کا ان سے رشتہ کر دیا اور یہاں یہ سیٹل ہو گئے. اور کچھ عرصے بعد امیر خسرو جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی ادھر دہلی میں آ کے ان کے نانا جان کے پاس ان کو چھوڑا. یہاں پر ان کی ملاقات خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی. یہ 6 سال کی عمر مبارک تھی. 6 سال کی عمر مبارک تھی. اور جب ان کے والد گرامی نے دیکھا کہ ان کے سسر یعنی امیر خسرو کے نانا جان بہت پیار، محبت، عقیدت، ادب، احترام کرتے تھے حضور محبوب الہی کا، تو ان کو ایک شوق ہوا کہ میں دیکھوں. ان کے احوال کو دیکھا، ان کے دن رات کو دیکھا، ان کے اعمال، تو یہ بھی عاشق ہو گئے ان کے. اور تینوں بیٹوں نے ان کی بیعت کر لی خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمیت. یہ اس چھوٹی عمر میں. تب سے حضور محبوب الہی کی آپ پر نظر کرم ہو گئی. سبحان اللہ. انہوں نے جان لیا کہ یہ بچہ جوانی میں جا کر آگے بڑھ کر کس مقام کا حامل ہوگا، اور پھر امیر خسرو نے اس کو ثابت کیا. 7 سال کی عمر مبارک جب آپ کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی جنگ میں شہید ہو گئے. تب سے یہ پھر اپنے نانا جان کے پاس تھے. ان کے نانا جان کافی معمر تھے، کافی 113 سال انہوں نے عمر مبارک پائی. اور والد گرامی کی وفات کے بعد یعنی جب 7 سال کے تھے تو والد گرامی شہید ہو گئے. اس کے بعد 13 سال مزید نانا کے پاس رہے. جب 20 سال کے ہوئے تو نانا جان فوت ہو گئے. اس عرصے میں آپ کا مسلسل رابطہ، آپ کی رہنمائی، آپ کی تربیت، آپ کی روحانی تربیت حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اپنے شیخ سے، اس کی کوئی باتیں سنائیں. یہ تعلق جو ہے وہ محبوب الہی ہیں، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین چشتی اور حضرت امیر خسرو محبوب الہی. تو جو اللہ کا محبوب ہے، جو اس کا محبوب ہو جائے تو واضح بات ہے کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور ہے. اور محبت کا انداز یہ تھا، جہاں محبت ہے وہاں ادب ہے. مرید نے ادب کی انتہا کر دی، اور شیخ نے شفقت کے دریا بہا اس نے ہنس ہنس کے ابتدا کی تھی، میں نے رو رو کے انتہا کر دی. واہ 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 واہ. شیخ کامل نے محبت کی، جیسا کہ فرما رہے ہیں جناب پروفیسر صاحب کہ 6 سال میں، اور 6 سال سے مراد میرے نزدیک تصوف کے مراتب 6 ہیں. اچھا، احدیت و وحدت و واحدیت، عالم ارواح اور عالم مثار اور عالم اجسام، 3 مراتب حقی اور 3 مراتب خلقی. 7واں مرتبہ ہے وہ حضرت انسان کا ہے. تو 6 مراتب 6 سالوں میں پیر کامل کی نظر کرم نے طے کر لیے. اب ان کو حضرت انسان بنا کر ایسا ادب سکھایا اور ایسی محبت کی. فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو، میں کہوں گا کہ میں امیر خسرو کا سوز لایا. اور اے خدایا، امیر خسرو کے سوز درو کے صدقے میں میری بھی بخشش فرما دے. سبحان اللہ، میری بخشش فرما دے. تو یہ سوز درو ہے، یہی سوز دل ہے، تو آتش میں جل کر جہنم اگل دے گا ہم کو نگل کر. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے خسرو جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا میں دنیا لوگوں سے تنگ ہوں، اپنے آپ سے بھی تنگ ہوں، لیکن امیر خسرو سے تنگ نہیں ہوں. میں جب اس سے ملتا ہوں تو مجھ کو اس کے آنکھوں میں وہ جذبہ نظر آتا ہے، وہ جلوہ نظر آتا ہے، وہ میری آنکھوں میں کھو جاتا ہے اور میں اس کی آنکھوں میں کھو جاتا ہوں. حضرت خواجہ نظام پاک محبوب الہی آپ امیر خسرو کی آنکھوں کو چومتے تھے. آنکھوں کو چومتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی میری پیشانی پہ ارہ رکھ دے تو میں ارہ چھوڑ دوں گا، لیکن امیر خسرو کو میں چھوڑنے والا نہیں. جہاں تک فرمایا یہ محبت ہے پیر کی. پھر ادب اپنے مرید کے ساتھ، اپنے مرید کے ساتھ. اگر شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کرتا کہ میری اور امیر خسرو کی ایک قبر ہو. اب بھی تو کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک ہے. بالکل. پھر فرمایا بالکل قدموں میں ہے. ہاں، پھر فرمایا کہ اگر ایک قبر نہیں بن سکتی تو میرے قریب قبر بنائی جائے، ورنہ ایسا نہ ہو. تو آپ نے یہ فرمایا کہ غنچہ در لحدے تنگ خود کفن بدرم. جیسے غنچہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور پھول بن جاتا ہے، اگر امیر خسرو میرے قریب اس کی قبر نہ ہوئی تو میں اپنا کفن پھاڑ کر باہر نکل آؤں گا. اللہ، غنچہ در لحدے تنگ خود کفن بدرم. تو میں اپنا کفن ہے پھاڑ کر، جیسے وہ تنگ لحد ہے، غنچے کی طرح باہر کھل جاؤں گا اگر قبر کے بعد بھی میرا اس کا ساتھ نہ ہوا. یہ ہے محبت پیر کی. اور پھر عقیدت کیا ہے مرید کی کہ آپ کے خدمت میں ایک سوالی آیا حضرت نظام پاک کے. کچھ چیز کبھی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اسے اپنا جوڑا دے دیا. نالین اپنے نالین پہ یہ بہرو سے عطا فرما دیے. اس کے ماتھے پہ شکن پیدا ہوا. ایک ایسے بزرگ محبوب الہی کے پاس آیا اور انہوں نے مجھے
जोड़ा दे और वो भी दिया इस्तेमाल शुदा। और वो भी इस्तेमाल शुदा चल निकला। आगे हजरत अमीर खिसरो सौदागरी करके आपके पास 30 ऊंट थे सौदागरी के, सामान था उसके लगा सामान हुआ। था भरा हुआ, वो कमा कर ला रहे थे। उनको अपने पीर के वजूद पाक की खुशबू आई। हुए शेख मियायद हाँ जी, खुशबू आ जाती है। सुभान अल्लाह। तो वो उसके करीब गए कि भाई कहाँ से आए हो? कहने लगा मैं गया था एक बुजुर्ग के पास, महबूब इलाही उसे कहते हैं, उन्होंने इनाम में मुझे ये जोड़ा दिया। तो आप खुश हो गए, राजी हो गए। फरमाया ये ऊँटों की कतारें है, 10 ले लो और ये जोड़ा मुझे दो। वाह वाह। तो वो हैरान हुआ कि ये कीमत तो नहीं है। वो ज़रा बड़ा समझदार था, उसने कहा कि नहीं, कोई बात है इसमें, कोई राज बात है। ऐसी है। तो आपने फरमाया 20 ले ले। उसने कहा नहीं। उसने कहा ये वो हार ले ले, 30 ऊँटों की सामान से भरे हुए की, और ये जोड़ा मुझे दे दे। उसने गनीमत समझा, जोड़ा लिया, चूमा, आंखों पे रखा, सर पे रखा। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। क्योंकि मुरीद सादिकुल यकीन अपने पीर कामिल को वारिस उलूम मुहम्मदिया और ज़हूर ताम इसमें अहमदिया समझता है। जब तक ये न समझे तो फना फिर रसूल के मकाम पर नहीं पहुंच सकता, और अगर रसूल को फना फिर रसूल न समझे तो फना पिल्ला नहीं हो सकता, मकाम बिल्ला नहीं हो सकता, लिका नहीं हो सकता। और महबूब और ज़ात के लिका से बढ़कर और उनकी महफिल मुहम्मदिया में शमूलियत से बढ़कर और कोई बड़ा मर्तबा नहीं। वाह, महफिल मुहम्मदिया अला साहिब सलात। फिर ये वो है नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। जी सैयद साहब से पूछ। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहर सू रक़्स बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। गाजी साहब, ये जो तसव्वुफ़ है और माशरे के अंदर ज़िंदा रहना, यकीनी बात है। बाज़ लोग हज़रत अल्लामा जो गुफ्तगू फरमा रहे थे वो खालिस तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात हैं। अवाम ये समझते हैं कि ये शायद अलहदा शोबा है, नहीं, ये वो मुस्तकिल शोबा रूह है कि जिससे इंसानी बदन कायम रहता है। इंसानी अबदान के कायम रहने ही से माशरे जुड़ते हैं, और माशरों के अंदर जो अखलाक़ी क़ुव्वत आती है वो क़ल्ब की वो सफाई है कि जो शेख कामिल से मुराद ये कि रूहानियत का उस्ताद, और ऐसा उस्ताद कि जो गुफ्तगू ही नहीं करता बल्कि अमली तौर पे क़ुलूब के अंदर वो अखलाक की काश्तकारी करता है। वाह वाह वाह, अखलाक की काश्तकारी। अच्छा भाई साहब, अब आगे क्या, ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह क्या है, अपने दौर के 80 उलूम के माहिर थे, और इनका नाम था निज़ामुद्दीन बहास, कि जिस मसले पे बहस की फरीक़ मुखालिफ को सर झुकाना पड़ा। लेकिन अपनी तरबियत क्या, ये देखने की बात है। आप रोज़ कालम पढ़ते हैं, एंकर्स की बात सुनते हैं, दानिश्वरों की बात सुनते हैं, लेकिन नुस्खे कीमिया किसी को मुयस्सर नहीं आता, और वो है क़ल्ब की क़ुव्वत। क़ल्ब की क़ुव्वत ही से ईमान है, और क़ल्ब की क़ुव्वत ही से निजात का रास्ता मिलता है। वह युज़क्कीहिम, आप सब कुछ कर लें, नीयत ख़राब हो। अब हमारे यहाँ ये जो फसाद है पूरे माशरे का, तकरीर है, वाज है, लंबी चौड़ी बातें, लेकिन नीयत ख़राब है कि आखिर में क्या मिलेगा, चलते हुए हाथ फैला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो फ़कीर लोग, आपने जो बताया ना कि बेअसल फ़कीर अला बाबिल अमीर, बुरा फ़कीर वो होता है जो अमीर के दरवाजे पे पड़ा रहे। मुराद ये है, बादशाहों के यहाँ गए, हज़रत जो रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह उनके बेटे जो थे वो जाया करते रुकन आलम और बादशाह के, लेकिन मुराद ये होती है कि दरबार में जाके उनको सरजनिश करना और उनको बताना कि सीधा रहो। तसव्वुफ़ का पीर साहब इधर आज शाह जी ने बड़ी कमाल की गुफ्तगू। इंसानियत साजी की ये फैक्ट्रियाँ थी। जी बेशक। तसव्वुफ़ और सूफिया की खानकाहें, इंसानियत साजी की ये सनत थी। इसको हमने इंडस्ट्री बना दिया माल बनाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफिया ने जो सबसे अजीम काम किया है वो रिजालकारी की है जी, अफराद तैयार की है उन्होंने। और ये जो गुफ्तगू हो रही थी, अल्लाह चंबे दी बूटी जी, मुर्शद मन मेरे विच लाई हूँ, नफी असबाब दा पानी मिलया हर रगे हर जाई हूँ। हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत महबूब इलाही के दरमियान जो मोहब्बत है, इसकी तारीफ़ यूँ भी हमें मिलती है, अल इश्क़ नारुन युहरिक़ु मा सिवा अल्लाह। इश्क़ एक ऐसी आग है जो महबूब के अल्लाह के सिवा हर चीज़ को जला देती है, फना कर देती है। तो ये वो मोहब्बत थी
جس محبت کا درس حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس خواجگان چشت کی عظیم بارگاہ تھی. یعنی حضور بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو خلافت عطا فرمائی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ خواجگان چشت کی ہندوستان کی جو مرکزی خانقاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، میرے اجودھن، چونکہ میرے ذمے پنجاب میں تبلیغ اسلام ہے، میرے اجودھن آنے کی وجہ سے وہ مسند عظیم خالی ہے اور میں تمہیں ہندوستان کی خلافت، دہلی کی نہیں، اللہ، میں تمہیں ہندوستان کی خلافت دے کر بھیج رہا ہوں. یہ وہ مرکزی جگہ تھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، اور آپ نے پھر اس مرکزی جگہ کے فرائض کو سمجھتے ہوئے رجال کاری کا عظیم کام کیا. کہیں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات اور کہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت جو ہے ان کو تراشا، اور ان کو تراشنے سے آپ نے، اب ہم دیکھیں کہ فارسی ادب میں ان کا نام ضرب المثل، اردو ادب میں، پوربی میں، ہندی میں طوطی ہند جن کا لقب ہے، گویا وہ صرف اپنی شاعری جو انسانیت کو محبت کا جو درس دینے والی شاعری ہے، اور وہ بھولا ہوا سبق بندے کو اپنے مالک سے قریب کرنا، یہ بھولا ہوا سبق حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی شاعری کے ذریعہ سے یاد دلاتے ہیں اور انسانیت کو جینے کا، محبت کے ساتھ امن کا پیغام عطا فرماتے ہیں. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں، خواجہ نظام پاک کی خانقاہ میں ہر مذہب کے، ہر مسلک کے لوگ آتے تھے، اور اب بھی یہی حال ہے ہندوستان میں. بے شک یہ اگر نہ ہوتا نا، یہ اسلوب تبلیغ نہ ہوتا تو ہندوستان میں اشاعت اسلام ہو ہی نہیں سکتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی واپس خواجہ نظام پاک. جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت کی ہے، اس تربیت کو سمجھنے کی ازحد ضرورت ہے، اور آج کے خانقاہی نظام میں اس تربیت کے حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ آپ نے کس احسن طریقے سے اور احسن انداز سے تربیت بھی فرمائی، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی طالب صادق اپنی محبت کی معراج پر ہو تو شیخ کو اس کے ساتھ کیسا پیار کرنا چاہیے. یہ بھی ایک تعلیم ہے اس میں بہت زیادہ، کہ شیخ کو سب مریدین کو یکساں نہیں بلکہ جتنی کسی کی طلب ہے اس کے ظرف اور طلب کے حساب سے ہونے چاہیے. اور اس وجہ سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ وصف دیا تھا کہ ان کی زبان میں بھی تاثیر تھی، ان کے انداز جو تھے وہ اس قدر پیار والے، محبت والے تھے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے ان انداز کی بسا اوقات تعریف کیا کرتے. اچھا یہ ایک بات میں آپ کو سناؤں، یہاں سید صاحب اس بات کو جانتے ہیں، سلمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ جی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی میں ہیڈ تھے، اوپر بیٹھے ہوئے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، پانی وانی برآمدے میں بیٹھا کرتے، بالکونی میں اوپر سے بیٹھے ہوئے تھے. نیچے سے رشید احمد صدیقی، پروفیسر رشید احمد صدیقی مرحوم گزرے. انہوں نے کہا رشید یار وہ تمہارا دوست جو ہے عسکر گونڈوی، میں تو اس کو عام سا شاید سمجھتا تھا، لیکن اس نے ایک ایسا شعر لکھا ہے تصوف کے بڑے مسئلے حل کر دیے. تو رشید صدیقی کہتے ہیں، رشید احمد صدیقی، کہ میں بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے حضرت نے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، جلال بڑا تھا، سید قمر کی طرح بات کرتے تھے، اس طرح تنترا تھا آواز میں. تو کہتے ہیں کہ حضرت وہ کون سا شعر آپ کو پسند ہے؟ کہنے لگے یار عسکر گونڈوی نے کہا ہے
رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے، رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے، اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے، وہی میخانہ بنے. سبحان اللہ. ظرف کے مطابق جی حضرت خواجہ کہتے ہیں نظام الدین بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر. بے شک حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو کو ساتھ لیا اور ایک دن دیکھا کہ وہ جمنا کے کنارے لوگ مختلف انداز سے اپنی پوجا پاٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ امیر خسرو یہ تو کوئی کسی کو اپنا مان رہا ہے بھگوان، کوئی کسی کو اپنا بھگوان مان رہا ہے، تو تمہاری سوچ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کدھر ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت جملہ اور بہت معنی خیز جملہ ارشاد فرمایا. حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کلاه مبارک ٹیڑھی تھی، تو آپ نے کہا من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلاه، میں تو اپنا قبلہ جو ہے وہ اس کج کلاه ٹیڑھی پگڑی والے، ٹیڑھی ٹوپی والے کو اپنا قبلہ مانتا ہوں. واہ واہ. خوبصورت، اور اس میں بہت ہی قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں یہ بہت ہی خوبصورت اشارہ ہے کہ قبلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک کی طرف ایک سمت ہے، اور مرشد جو ہے وہ انسان کے دل کے قبلہ کو پروردگار عالم کی طرف سیدھا کرتا ہے. تو اتنا معرفت سے لبریز یہ جملہ ہے کہ اگر اس کی ہمیں سمجھ آ جائے کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیسی یہ تربیت کی تھی اور کتنا بڑا انسان تیار کیا. غازی صاحب ایک مسئلہ یہ ہے، یہ ہم سب لوگ ذوق کی بات کر رہے ہیں اور اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں کہ مرشد ہے اور مسترشد ہے، اور یہ مقصود کیا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کا طویل قیام. اصل مقصود یہ کہ وہ فرد فرید تیار کیا گیا کہ جس کے نظام پاک جو ہیں بتایا نا کہ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن جب ان کی تربیت ان کے شیخ نے کی تھی، ایک روز کتاب پڑھا رہے تھے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے، تو بابا صاحب نے کہا کہ یہ لفظ کچھ شک ہے. تو نظام پاک نے جواب دیا کہ وہ جو دوسرا نسخہ ہے نا نجیب الدین المتوکل کے پاس، اس میں یوں لکھا ہوا ہے عوارف المعارف کی عبارت. آپ نے بابا صاحب نے کتاب بند کر دی اور اس سبق بھی موقوف رہا اور کئی دن تک موقوف رہا. مراد یہ تھی کہ جس چیز کے لیے تربیت کی جا رہی ہے تربیت پہ نظر رکھی جائے. اب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ طالب حق ہے، طالب حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے واصل رہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کمال قسم کا اخلاق پیدا کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا رہے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے گائیکی کی، فلاں کی، اور واقعتاً ان کے بہت ساری ایجادات ہیں اس میں موسیقی میں، اور آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہندو ان کے سامنے ہاتھ باندھتے تھے، یہ اپنی جگہ. لیکن ایک دن نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت سے انہیں ترک اللہ فرمایا کرتے تھے. کہا کہ ترک اللہ اب تمہاری کیا کیفیت ہے؟ اب دیکھیں کہ جو گانے بجانے والا، دربار سے وابستہ رہنے والا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے خانقاہ والے لوگوں کے لیے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جن کا زور حکومت میں ہو اور وہ وہاں پر اسلامی قوتوں کا اظہار کر سکیں، اسلامی اخلاق کا پرچار کر سکیں، اور یہ نہیں بلکہ بادشاہوں کے دلوں میں ایک صحیح سمت کا تعین کر دیں اور ان کے قلوب کی اصلاح کریں. یہ مقصود تھا. دربار میں وہ بھی جایا کرتے تھے لیکن نظام پاک بھیجا کرتے تھے اپنی بات کہنے کے لیے. حالت کیا تھی؟ وہ گھوڑے اور لینڈ کروزر تھوڑے لے کے آ جاتے تھے، کچھ بھی نہیں، اپنا فریضہ سر انجام دینے کے لیے جایا کرتے تھے. تو کہا کہ ترک اللہ کیا کیفیت ہے؟ کہا حضور کی دعا برکت سے، امیر خسرو کا قول ہے اپنے پیر سے، جسے اسپریچول ٹیچر کہنا چاہیے، آپ یوں کہہ لیں. مرشد کے نام سے لوگ ایسے بگڑتے ہیں، ٹیچر نہیں، اسپریچول گائیڈ، اسپریچول گائیڈ کہہ لیں. اچھا، مرشد کے نام سے بگڑتے ہیں، حالانکہ اللہ ولی مرشدہ اوپر سے بات آ رہی ہے. اول مرشد تو اللہ ہے، اور پھر اس کا جو مظہر ہے سب سے بڑا کائنات میں مخلوق کی صورت میں حضور عالم پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے. امیر خسرو نے جواب دیا کہ حضور آخر شب گریہ بہت طاری رہتا ہے، اور حضور میں نماز تہجد میں 6 سپارے تلاوت کر لیا کرتا. اللہ. دیکھیں یہ ہے مسترشد کہ اپنی محبت سے سمت کو تبدیل کیا اور وہ محبت الہی میں تبدیل کر دیا. وہ لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ پیر کی محبت، ابھی جتنی باتیں کی گئیں کہ میں اپنے ساتھ دفناؤں اور میرے قبر نزدیک ہو، مراد یہ تھی کہ جس کو بھی اسلامی معاشرے کا گائیڈ تیار کیا جائے وہ اتنا زبردست ہو کہ اس کا تعلق باللہ کسی لمحے بھی منقطع نہ ہو. اس پہ نظر رکھنی ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ معاشرے پہ صحیح نظر رکھے. واچ کرتا ہے، واچ کرتا رہتا ہے. شیخ جو ہے وہ پیچھے پیچھے. آپ کے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دیکھیں. 18 سال کی عمر مبارک میں تحفۃ الصغر پہلی کتاب لکھ دی.
اور وہ اتنی کمال تھی، اس کو اتنی شہرت ملی کہ بعد میں تھوڑے ہی عرصے بعد ابھی اس کی باتیں جاری تھی کہ آپ کی دوسری کتاب مبارک یہاں پر جو 1283 میں آئی، 1279 میں بلکہ وسط الحیات، یہ آپ کے علم کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا، آپ کے کمال کے من کنت مولا سے پھر آپ نے موسیقی کے مختلف دھنیں نکالیں، اور ایک راستہ ایسے ہے ابھی تک بھی کہتے ہیں کہ جتنی دھنیں ہیں اگر اس پر کام کیا جائے، من کنت مولا فعلی مولا حدیث پاک پر، تو موسیقی کی ساری دھنیں یہاں سے نکل آئیں حضور کے اس فرمان مبارک سے۔ آپ نے اس پر کام کیا اور پھر اپنی کتابیں ایجاد فرمائی۔ ایک بار اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھے کہنے لگے حضور چاہتا ہوں کہ شیرینی آ جائے کلام میں شیرینی آ جائے۔ آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو جاؤ، وہ کوئی بیڈ کے نیچے انہوں نے فرمایا شکر پڑی ہے اٹھا کے لاؤ، سب کو تقسیم کرو اور آخر میں خود کھا لو۔ فرماتے ہیں وہ شکر جو مرشد نے کھلائی، اس کے بعد کا کلام اور پہلے کا کلام زمین و آسمان کا فرق تھا، اتنی شیرینی آ گئی۔ پھر یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں تو آپ فرما رہے دل کرتا ہے بندہ اٹھ کے وجد میں آ جائے کہ ان کا کلام ہی ایسا ہے کہ اس میں حضور محبوب الہی کی توجہ کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے اتنی اس میں شیرینی اور لذت ہے کہ دنیا آج بھی ان کے کلام پر سر دھنتی ہے۔ سید صاحب، گوری سوئے سیج پر اور مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بئی چندیس۔ جی یہ تو آخری بات ہے نا کہ وصال کے وقت وہ موجود نہیں تھے، اور پھر جب آئے تو پھر کالا رومال سر پہ رکھا اور 6 مہینے تک بس گریہ زاری تھی، اور اندر کی ایک کیفیت تھی کہ ذوق و شوق، جذب و مستی کے معاملات تھے، اور جو روحانی ترقیاں رہ گئی تھیں وہ 6 مہینے میں پوری کی، اور اب کہا کہ اب کمال حاصل ہوا، اب واپس لوٹیں۔ ایک بات اور ضمنی طور پہ عرض کر دوں کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نظام پاک نے فرمایا کہ خسرو مقامی زبان اور فارسی کو ملا کے ایک ایسی زبان تیار کرو کہ جس سے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو سکے۔ پورے ہندوستان کی ولایت تھی نا، تو اس کی مرکزیت کے لیے یک لسانی اتحاد ضروری تھا۔ امیر خسرو نے نچلی سطح پہ اتر کے جو بات کی، ایک دن چلے جا رہے تھے، عورتیں تھیں وہاں پانی بھر رہی تھیں پنگھٹ پہ، تو انہوں نے کہا یہ خسرو ہے اور یہ شاعری ہے، شاعری کرتا ہے اور اس سے کوئی بات کریں۔ امیر خسرو نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو ان میں سے ایک عورت بولی کہ پہلے میری بات کہے، دوسری کہنے لگے میری بھی کہے، تیسری چوتھی، تو امیر خسرو رحمۃ اللہ نے ارتجالاً فرمایا، اسے پوچھا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے لیے بات کرو، چرخے کی بات کرو۔ ایک نے کہا میرے لیے کھیر کی بات کرو، تو انہوں نے پھر فوری طور پہ مقامی زبان کا خیال رکھتے، یہ اتنا بڑا صوفی ہے جو صوفی مقامی طور پہ لسانیات کے، آج میں معافی چاہتا ہوں بہت، ہمارے ہاں سندھی صوفی پنجابی صوفی کے پاس نہیں بیٹھے گا، اور یہ بدبختی ہے لسانیات کے لحاظ پہ، یہ بدبختی ہے، یہ خانقاہ کے اوپر نحوست طاری۔ ان لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ نہیں، جہاں جہاں کے لوگ ہیں ان کی ضروریات کو سامنے رکھو۔ یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو اللہ کی نشانی کا ذریعہ بنایا، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ عالمین کے لیے، عالم وہ ہے کہ جو لوگوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے تراش، کیا کہنے، رنگ و نسل کو مٹاتے ہوئے یکجائی کرے۔ یہ مٹایا نہیں انہوں نے مٹائے، لیکن آج کی خانقاہ ڈٹی ہوئی ہے۔ کالا باغ ڈیم کا مسئلہ دیکھ لیں، یہ سارے پیر اکٹھے ہو کے نا پوری قوت سے کام کریں تو مسلمانوں کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ حل مشکلات کے سب سے بڑے غماز تھے۔ امیر خسرو نے پھر کہا کہ اچھا میں مکمل کر لوں بات، یہ چھوٹی سی بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ کھیر پکائی جتن سے، چرخہ دیا جلا۔ اس نے چرخے کی بات کی، ایک نے کہا کتے کی بات کر۔ کھیر پکائی جتن سے، چرخہ دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا۔ اس نے کہا ڈھول، تو یہ زبان ساتھ ساتھ ایجاد کر رہے ہیں اور زبان کو مرکزی زبان میں شامل کر رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ جہاں جاؤ ان کی طبیعتوں کو پیش نظر رکھو۔ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے یہ ایک عملی صورت تھی نظام پاک کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بات میں تھوڑی سی عرض کر دوں. حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محفلیں موجود ہوتی ہیں. اچھا. بے شک. اور وہاں اولیاء اکملین کی حاضری ہوتی ہے. اور جیسے صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور محفل میں بیٹھتے تھے، آج بھی جلوہ فروز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کو دیوان خاص بھی کہتے ہیں، دیوان پاک بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے اس کے محفل بار کا نام جو بھی ہو وہ جامی صاحب فرماتے ہیں بنام عزت کے وہ نام ندارد بہر نامے کے خانی سر برارد. یہ یوسف زلیخا میں فرماتے ہیں اللہ کا کوئی نام نہیں پر جس نام سے اسے پکارا جائے وہ جواب. الاسماء الحسنى فادعوه. سب جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، لیکن حضرت امیر خسرو حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. فرمایا عید کی طرف چلیں. عرض کی عیدگاہ ہے ماں غریباں کوئے تو ہماری تو عیدگاہ آپ کا کوچہ ہے انور ہے. ان بساتے عید دیدن روئے تو جو عید میں خوشی حاصل ہوتی ہے وہ آپ کا رخ زیبا ہے. 100,000 عید قربانت کو نام. ایک تو کیا 100 ہزاروں عیدیں آپ کی ذات پر میں قربان کر دے. اے ہلال ماہ ہمیں ابروئے تو ہمارا جو ہلال ہے عید کا جو چاند ہے وہ تو آپ کے ابرو ہے. بلکہ آگے کہا قبلہ من کعبہ من روئے تو سجدہ گاہ عاشقہ ابروئے تو. میرا قبلہ بھی آپ ہے، میرا کعبہ بھی آپ ہے، اور عاشق سجدہ گاہ. اگر یہ مصلی پہ سجدہ کر کے خدا کو سجدہ ہو سکتا ہے تو میں اگر شیخ کامل کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دوں. حضرت جیسے حضور کے بازار پر وہ تشریف لائے تھے تو اعتراض کیا تھا مروان نے باہر کیف سجدہ گاہ عاشقہ ابروئے تو ہماری سجدہ گاہ تو محبوب کے ابرو ہیں، ان کو دیکھتے ہیں ہماری آبرو رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت جلال الدین خلجی نے آپ کو 6 سال تک پابند رکھا کہ ہر روز ایک غزل لکھو میری محفل میں پڑھی جائے گی. اچھا. 6 سال ہر روز ایک غزل لکھتے رہے، ہر روز خاص اس کے لیے. تو آپ کی 2-3 کتابوں کا نام لینا چاہتا ہوں. مفتاح العلوم، غرۃ الکمال، مطلع الانوار 3310 اشعار پر. پھر آپ کی کتاب آئی مثنوی اینائے سکندری 4 جلدوں میں 4500 اشعار. اللہ اکبر. اور پھر مثنوی ہشت بہشت لکھی. حضور یہ فقط آپ کے پاس اپنے پیر کامل کا فیض تھا، وہ ایسا جاری کیا کہ آج تک دنیا اس کی مثال ڈھونڈنے میں. فیصل ناصر آپ کا شکریہ، سید صاحب آپ کا بھی شکریہ، پیر انوار حسین صاحب آپ کا شکریہ، پیر قمر شکور آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. درد گردہ کا روحانی علاج. اگر کسی شخص کو درد گردہ ہو تو سورۃ القریش پارہ نمبر 30 41 بار پڑھ کر کھانے پر دم کریں اور مریض کو کھلائیں. انشاءاللہ اس کا درد جاتا رہے گا. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب العلم فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی دن تمہارا دشمن بن جائے. ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حرمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم.